حضور سیدنا غوث اعظم بڑے جلال میں آئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا بات ہو گئی؟ تو عقل مند بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، ابراہیم کو سمجھتا بھی، قربانی بھی کرتا ہے، سب کچھ، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے مڈرس پہ تم خدا کے ولی بن جاؤ گے؟ اس کے لیے تمہیں اپنا پیارا آرام چھوڑنا ہے، تکلیفیں سہنی ہے، اپنوں کی باتیں سہنی ہے، لوگوں کی دشمنیاں سہنی ہے۔ پیغمبر نہیں ہو، ولی نہیں ہو، ورنہ تو جب پیدا ہوتے تو اسی وقت تمہیں قتل ہونے کا خطرہ ہوتا، غار میں تمہیں زندہ رہنا پڑتا، موسیٰ کی طرح تمہاری ماں تمہیں دریا میں ڈالتی، پھینک کے آتی، یوسف کی طرح تمہیں کنویں میں جانا پڑتا۔ تمہیں ایک خیال ہی نہیں ہے، تم ان کی باتیں اب آج کرتے ہو، وہ یوں ہی ایسے بن گئے۔ اب تم اس امتحان کے لائق نہیں ہو، لیکن سمجھنا جس دن تو نے اللہ کے دست قدرت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو سمجھنا امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ رزق ہے تو کم ہو جائے گا، پریشانی آ جائیں گے، غم آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کبھی اولاد کو چھین کر آزمائے گا، کبھی اپنوں کے ذریعے سے ایسی درد بھرے چیزیں آپ کے اوپر نازل کروائے گا کہ تمہیں سمجھ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا شے ہے۔ تو اس پر ایک شعر ہے کسی شاعر کا، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں نفس نفسش منزل، کیا نفس نفسش منزل کرخ وٲصِل ژٕ پانے، یا کرن وٲصِل ژٕ پانے۔ وٲصِل سمجھتے ہو نا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وچھن خود حق تو باطل۔ آپ نے وہ نہیں سنا، حق اور باطل یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہی ہے، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ وچھن خود حق تو باطل، بنخ وٲصِل ژٕ پانے۔ وٲصِل سمجھتے ہیں نا؟ اس کے بعد بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں سنت بوز حقچ آواز۔ وہ میں نے آپ کو سنایا نا، یہ سمجھ لو حق کی آواز ہے، سنت بوز حقچ آواز، مگر بنت یل بنخ شہباز۔ پہلے باز ہونا تو شرط ہے نا آپ کے لیے، اگر آپ باز ہے تو شہباز بننے کے چانسز ہے۔ اگر تمہیں اڑنے کا گر ہی حاصل نہیں تو پھر شہباز کیسے بن سکتے ہو؟ وہ پھر کہتے ہیں مگر گسک ییلہِ پان قٲیل، قٲیل چھی ژےٚ پانے گژھُن، وہ خود ہونا ہے بنک وٲصِل ژٕ پانے۔ اس کے بعد کہتا ہے اژکھ ییٚلہِ نیبرٕ اندر وٕچھکھ تتہِ ستھ سمندر۔ اژکھ ییٚلہِ وٕچھکھ ادٕ سمندر، گسی ملکوت نازل بنک وٲصِل ژٕ پانے۔ یہ شرط ہے، تب تک نہیں ہو سکتی ہو۔ لیکن اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ یس تم سن سرات سے سراتس روز محکم، گژھکھ اد پور بے غم۔ یعنی غم یہ نہیں تے پین غموں سے فرق کہین، مگر منزل چون ماں چھ مشکل، آپ کا منزل مشکل نہیں ہے لیکن آسان بھی نہیں ہے، آپ سفر کرے وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے اپنی دوستی کی راہ پہ لگاتا ہے، پھر جب دوست کو وہ دوست بناتا ہے پھر اس کو کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخری بات سمجھنا، سننا۔ ابھی یہ اس نے منقبت پڑھی نا، سچ میں آتے وہ میں نے اب کے بار میں گیا تھا حضرت شاہ ہمدان کے روزے پر، تو وہ میں نے روزے پر بیٹھا تو ان کی وہاں ایک سجدہ گاہ ہے جس میں انہیں نماز آخری پڑھی، تو اس میں بیٹھا تھا، اس میں نے وہ منقبت لکھی۔ تو اس میں ایک شعر ہے کہ ازتشی اکتاب ابدال اکتاب مرکدس چینس ڈوان، تی وچھت سبدس بحران گس مہربان یا امیر۔ واللہ سما واللہ، واللہ سما واللہ، واللہ سما واللہ۔
یقینی طور آز تیوان ابدال تو اقتاب یم چیوان نجبا تم پن بشارت لبن خطر حضرت میر صلی احمد عینی سندس روزس ڈوان آج بھی. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ پھر جب ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہو گئی, ان کی رب کی شان ظاہر ہو گئی, تو سمجھنا پھر وہ ختم کبھی نہیں, وہ مٹیں گے کبھی نہیں, وہ مریں گے نہیں کبھی. کیا کوئی حاشامدان کو ختم کر سکتا ہے, اس کا نام مٹا سکتا ہے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں. اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ کبھی مٹ نہیں سکتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے دوست.